أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کے جانب کی جسے پروردگار متعال نے آیت کریمہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں عبادت کا عنوان دیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کی روشنی میں، قرآن مجید کی ہدایت میں، اور رجب کے اس مبارک مہینے میں جاری ہوگا۔ شرح و ترجمہ دعائے خواب الوافدون علی غیرک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس دعا کے 4 حصے ہیں۔ اس دعا کا سٹرکچر ایسا ہے کہ اس کے 4 حصے ہیں اور ہر حصے میں 4 جملے ہیں۔ پہلے 3 حصے اقرار کی منزل پر ہیں، آخری حصہ دعا طلب کرنے کی منزل پر ہے۔ پہلا حصہ ان کے بارے میں ہے کہ جو پروردگار متعال کا در چھوڑ کر کسی اور کی در پر جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اقرار کرتے ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ وہ نا امید ہو جاتے ہیں، وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں، وہ اور ان کا جمع کیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ قحطی زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دعا کے دوسرے حصے میں ہم 4 اور اقرار پروردگار متعال کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ تیرا در ان لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے جو رغبت اور شوق رکھتے ہیں، تیرا خیر ان پر نازل ہو چکا ہے جو طلبگار ہیں، اور تیرا فضل ان کے اوپر جاری ہے جو تجھ سے سوال کرتے ہیں، اور تیرا پا لینا، تجھے حاصل کرنا، تیری معرفت کو حاصل کرنا ان کے لیے آمادہ ہے، تیرے معرفت کی طرف راستے ان کے لیے آمادہ ہیں جو اپنے دل میں آرزو رکھتے ہیں۔ پھر دعا کے تیسرے حصے میں ہم نے ان لوگوں کے حوالے سے 4 اقرار کیے پروردگار متعال کی بارگاہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان بندے۔ ہم نے کہا کہ رزق کے مبسوطن، تیرا رزق کا دسترخوان بچھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تیرا عصیان کرتے ہیں، اور تیرا حلم ان کی سمت جاری ہے جو تجھ سے دشمنی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا عادت کے الاحسان، تیری عادت ہے احسان کرنا ان کے ساتھ کہ جو تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا کہ تیرا شیوا، تیری روش یہ ہے کہ تو صبر و حوصلے سے کام لیتا ہے، ان کو نابود کرنے میں، ان کا قصہ تمام کرنے میں جلد بازی نہیں کرتا۔ جو لوگ تعدی کرتے ہیں، جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں اور ظلم کی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ اور ہم نے دعا کے تینوں حصوں کے حوالے سے اپنی حیثیت اور اپنے علم کے مطابق مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج جس حصے کا ہم مطالعہ کریں گے وہ آخری حصہ ہے جس میں اب ہم دعا کے منزل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دعا سے پہلے ہم نے اقرار کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اور اس اقرار میں پروردگار متعال کے معرفت کا بھی پہلو چھپا ہوا تھا۔ اچھا خاصا ہم نے پروردگار متعال کے بارے میں جانا، اور ہم نے پریکٹیکل طور پر یہ سمجھا کہ پروردگار متعال کے در پر جو مختلف گروہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا پیش آتا ہے۔ اب ہم دعا کے چوتھے حصے میں جو پہلا جملہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فہدنی ھدی المہتدین، پروردگارہ میری ہدایت فرما، ایسی ہدایت مجھے دے جو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت ہے۔ یہ کتنا بلند جملہ ہے، ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ میری ہدایت کر صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، تو اسی راستے پر مجھے چلا جس راستے پر تو نے ان لوگوں کو چلایا جن پر اپنی خاص نعمتیں نازل کی۔ بس دعائے یامن ارجو لکل خیر بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے حوصلے ائمہ علیہ السلام کتنے بلند کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پروردگار متعال سے جمیع خیر الدنیا والآخرہ مانگو، اور جمیع شر الدنیا والآخرہ، تمام دنیا اور آخرت کی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کر دینے کا خداوند متعال سے طلب کرو۔ یہاں پر بھی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کہتے ہیں پروردگار متعال سے وہ چیز طلب کرو کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں سدھرے۔ فہدنی ھدی المہتدین، ہماری ہدایت فرما، ایسی ہدایت،
ایسی ہدایت ہماری نصیب کر جو ان لوگوں کی ہدایت ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بہت سارے مرحلوں پر اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا کہ پیغام کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور آپ کے فکر کے حوالے کیا جائے کہ آپ خود سوچیں، ہم خود مل کر غور و فکر کریں کہ ہم پروردگار متعال سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ اگر اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ سلیقہ نہیں سکھایا ہوتا تو ہم ہرگز جرت نہ کرتے پروردگار متعال سے ایسی دعا طلب کرنے کی کہ پروردگار ہمیں ان کی ہدایت نصیب فرما جو ہدایت یافتہ ہے۔ لیکن اب جب یہ دروازہ کھل چکا، اب جب اہل بیت علیہ السلام کے روشن کلام سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ آ گیا، اب خسارے میں ہے وہ شخص جو صدق دل سے پروردگار متعال سے دعا نہ مانگے، خسارے میں ہے وہ شخص جو توجہ نہ کرے اس بات پہ کہ پروردگار متعال سے کیا طلب کر رہا ہے۔ فہدنی ہدی المہتدین، ہمیں ہدایت نصیب فرما ان لوگوں کی جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہدایت کے راستے میں جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی ہوتی ہے کہ جسے انسان نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کراس نہیں کرنا، یہ ہرگز میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ تھوڑے بہتر الفاظ میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو وہ ریڈ لائنز جو انسان اپنے لیے ڈرا کرتا ہے، لیکن ریڈ لائن مثبت معنی بھی رکھتی ہے اور منفی معنی بھی رکھتی ہے۔ لیکن جب میں اپنے لیے ریڈ لائن ڈرا کر رہا ہوتا ہوں اور میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ یہ چیز میں نے نہیں چھوڑنی، تو کیا مجھے قطعی طور پر یقین ہے کہ یہ ریڈ لائن ہدایت کی ریڈ لائن ہے یا ضلالت کی ریڈ لائن ہے؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اس ریڈ لائن کو رکھ لینے سے میں گمراہی کا شکار نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں مختلف لوگ معاشرے میں مختلف چیزوں کو اپنی ریڈ لائن رکھتے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کو اپنی ریڈ لائن بناتا ہے، کوئی اپنے باس کو اپنا ریڈ لائن بنا لیتا ہے، کوئی اپنے بزنس کو اپنی ریڈ لائن بناتا ہے، کوئی اپنی سیاست کو اپنی ریڈ لائن بناتا ہے، کوئی کسی عقیدے کو اپنی ریڈ لائن بناتا ہے، اور سب کے سب متفقہ طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن ہم کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ جنہوں نے اپنے لیے ریڈ لائنز بنائی ہوئی ہوتی ہیں دنیا میں عجیب اور غریب کرائمز انجام پاتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اہل بیت رسول کا قتل صحرائے کربلا میں یہ انہی کے ہاتھ ہوا جنہوں نے یزید کو اپنی ریڈ لائن بنا لیا تھا یا مال و ثروت کو اپنی ریڈ لائن بنا لیا تھا۔ اب وہ کسی لحاظ سے اس بات کو سوچنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی بھی ہمارے سامنے آ جائے، کچھ بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہم اپنی اس ریڈ لائن سے کسی کو کراس نہیں کرنے دیں گے، حتیٰ اگر ہمیں نواسے رسول کا قتل کرنا پڑے۔ قرآن مجید میں تو مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، پیچھے سے سامری ایک بچھڑے کے مانند مجسمہ بناتا ہے، ایک پتلا بناتا ہے، اس میں سے ایک خاص آواز آتی ہے، اور تمام کے تمام اچھے خاصے بنی اسرائیل جنہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، جنہوں نے پروردگار متعال کے فضل و کرم سے کیا کچھ نہیں پایا، وہ گمراہ ہو کر اس کی پرستش کرنے لگتے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، ہارون نے پہلے بھی ان سے کہا تھا کہ اے قوم یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وَرَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا رب رحمان ہے، تم میری اطاعت کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سامنے سے جواب دیا، قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ، ہم ہرگز اس کی عبادت سے دستبردار نہیں ہوں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس آئے۔ بس موسیٰ پر ایمان ہے، اب بھی موسیٰ کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، لیکن دیکھیں کس طریقے سے اس بچڑے کو جو کہ غلط عقیدہ تھا، فاسد، بدترین فاسد عقیدہ تھا، اس کو انہوں نے اپنی ایک ریڈ لائن بنا لی۔ اب ہارون بھی اگر گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہرگز یہاں سے نہیں ہٹیں گے، ہارون تم کچھ بھی کر لو جب تک کہ موسیٰ خود آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا فیصلہ ہے۔ دیکھیں جب ریڈ لائن بنتی ہے، جب انسان دلیل کا دروازہ اپنے آپ پر بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب نہ دلیل نہ برہان کچھ نہیں سنا جائے گا، یہ ریڈ لائن ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ انسان کے سمت تمام ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ خداوند متعال کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں بار بار انسانوں سے کہتا ہے کہ یا تو تم کوئی دلیل اور برہان پیش کرو یا تو ہمارے دلیل اور برہان کو قبول کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہتے ہو، اگر تم اپنے
کلیمز میں اگر تم ہماری مخالفت میں سچے ہو تو اپنا برہان پیش کرو. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بار بار تدبر و تفکر و تأمل کی تلقین کی جاتی ہے کہ حق کے پیغام کو کھلے ذہن اور کھلے دل سے سمجھ کر اپناؤ. اپنے لیے ریڈ لائنز مت بناؤ، کیونکہ یہ ریڈ لائنز اگر غلط ثابت ہو گئیں تو اس کے بعد تمہارے طرف ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا. اپنے ذہن و دل کو ہمیشہ استدلال و برہان و دلیل کے لیے کھلا رکھو. یہ اہل بیت علیہ السلام کی روش ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش ہے، یہ تمام انبیاء اور اولیاء کی روش ہے، اور یہ پروردگار متعال کی اپنی روش ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ماہ رجب کے اس نورانی موقع پر کہ یا اللہ فہدنی ہدی المہتدین، پروردگارہ ہمارے نصیب میں وہ ہدایت لکھ دے جو ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت ہے. عزیزان گرامی، اسی کے ساتھ یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.